بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے چند بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی۔ پنجشیر میں بھارت کو ایک بڑا دھچکا لگا۔ وہ دھچکا کیا ہے جس نے بھارتی حکمرانوں کی نیندیں حرام کر دی؟ جبکہ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے بھارت کو اوقات یاد دلا دی، چائنا نے افغان طالبان کے لیے ایک بڑا اعلان کر دیا، جبکہ بے عزتی برداشت نہ کر سکنے پر امریکن فوجیوں نے 3 ہفتے تو دور کی بات 3 دن کے اندر پاکستان سے واپس جانا ضروری سمجھا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پنجشیر کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت افغانستان کے حوالے سے جو لوگ سب سے زیادہ جاننے چاہ رہے ہیں وہ وادی پنجشیر کے حوالے سے ہے۔ افغان طالبان کی پیش قدمی اور مزاحمت کے محاذ پر جنگجوؤں کی کارروائی کی کیا تفصیلات ہیں؟ تو ناظرین، افغان طالبان نے وادی پنجشیر کی دفاعی لائن توڑ دی ہے۔ افغان طالبان نے 11 اہم پوسٹوں پر قبضہ کر لیا، لیکن جو اب تازہ ترین تفصیلات سامنے آئی وہ یہ ہیں کہ افغان طالبان نے کم و بیش 20 اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ افغان طالبان نے پنجشیر کے تمام پہاڑی سلسلوں کو فتح کر لیا اور اب وہ مرکزی شاہراہ کے ذریعے پنجشیر شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ پنجشیر میں افغان طالبان نے راستے میں آنے والے 2 باغی کمانڈرز کو بھی اڑا دیا، جبکہ 20 پوسٹوں پر مکمل طور پر قبضہ ہو گیا۔ اس وقت پہاڑوں پر موجود اسٹریٹجک مقامات پر افغان طالبان نے قبضہ کر لیا۔ یہاں پر یہ بتاتے چلیں آپ کو کہ کافی بڑی مقدار اسلحے اور گولہ بارود کی وہاں سے قبضے میں لے لی گئی۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے جو بے بنیاد خبریں چلائی جا رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر افغان طالبان کے 300 اہلکار مارے گئے، کہیں پر کہا جا رہا ہے کہ 200 اہلکار مارے گئے۔ تو ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ پنجشیر کے اندر اس وقت مکمل طور پر مواصلات بند کیے گئے ہیں۔ سپلائی لائن، انٹرنیٹ، موبائل فون، ہر طرح کی سروس بند ہے۔ صرف حکومتی سروسز کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ وہاں پر 300 افغان طالبان کو مار دیا گیا، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ بھارت کی جانب سے جو غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ تب مجاہدین ابھی پنجشیر روانہ بھی نہیں ہوئے تھے، تو بھارتی میڈیا نے کہا تھا کہ 300 مجاہدین مارے گئے۔ بھارت شروع دن سے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بھارت کو اب حقیقت کی دنیا میں آنکھیں کھولنی چاہیے۔ ہم بھارت کے تمام پروپیگنڈوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بہتر ہے کہ بھارت اپنے اندرونی معاملات کو دیکھے، یہ نہ ہو کہ اس کے اپنے اندرونی حالات قابو سے باہر ہو جائیں۔ افغان طالبان کی یہ ایسی دھمکی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے ناظرین کہ افغان طالبان آنے والے دنوں میں بھارت کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ دوسری جانب افغان طالبان نے اعلان کیا کہ وہ جمعہ کی نماز کے بعد امارات اسلامی کی حکومت کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یقینی شکست نظر آنے پر پنجشیر کے باغیوں نے کچھ مطالبات افغان طالبان کے پاس بھیجے ہیں، جنہیں افغان طالبان نے مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ وہ مطالبات یہ تھے کہ ہمارے پاس جو اسلحہ ہے وہ ہمارے پاس چھوڑ دیا جائے، وہ اپنے قبضے میں نہ لیا جائے۔ لیکن افغان طالبان کا کہنا ہے کہ اب کسی بھی سویلین کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، اسلحہ صرف حکومتی فورسز کے پاس ہوگا۔ اگر کسی کو اسلحہ رکھنے کا شوق ہے تو وہ حکومتی فورسز میں شامل ہو جائے۔ دوسری جانب انہوں نے ایک اور شرط رکھی کہ نئی حکومت میں 30% حصہ دیا جائے گا۔ طالبان نے کہا کہ 30% تو کیا 2% بھی نہیں دیا جائے گا، بلکہ سابقہ حکومت میں عہدہ رکھنے والوں کو کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ تمام چہرے متعارف کروائے جائیں گے نئے، اور ایسا نظام تشکیل دیا جائے گا کہ جس کی اس سے پہلے مثال نہیں ملے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور مطالبہ بھی رکھا کہ پنجشیر کے تمام اختیارات صرف ہمارے پاس رہیں، لیکن افغان طالبان نے کہا کہ پورے افغانستان کے مکمل اختیارات ہمارے سپریم لیڈر اور حکومت کے پاس ہوں گے۔ اور اس کے بعد چوتھی شرط انہوں نے رکھی کہ پنجشیر کے باہر سے کوئی نگرانی نہیں کرے گا اور نہ ہی باہر سے احکامات دے گا، یعنی وہ اسٹیٹ کے اندر اپنی ایک الگ سے اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ مطالبات بھارت کی جانب سے انہیں دیے گئے تاکہ بھارت پنجشیر میں بیٹھ کر افغان طالبان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہے اور اس طرح دہشت گرد عناصر کو فیڈ کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف استعمال کر سکے اور افغانستان کے اندر بدامنی پھیلا سکے۔ لیکن افغان طالبان نے پنجشیر کے اندر اپنا گورنر بھی مقرر کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پنجشیر حکومتی دائرہ اختیار سے باہر جائے۔ اور ناظرین، اس طرح سے بھارت کو ایک بڑا جھٹکا لگا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس طرح کے مطالبات رکھنے کے بعد بھارت کو کہیں افغانستان میں قدم جمانے کا موقع مل جائے، لیکن اب طالبان بہت زیادہ پولیٹیکل ہو چکے ہیں۔ انہیں اچھی طرح سے اس کا اندازہ ہو چکا ہے کہ کون کہاں سے کیوں اور کس لیے بول رہا ہے، اس لیے انہوں نے پنجشیر پر حتمی یلغار کر کے اس کا قصہ تمام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری جانب افغان طالبان نے اعلان کیا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد امارات اسلامی کی نئی حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا اور اس حکومت میں ممکنہ طور پر جو سربراہ مملکت ہوں گے وہ ہیبت اللہ ہوں گے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ افغان طالبان ایران کے نظام حکومت سے کافی زیادہ متاثر ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ کو سپریم لیڈر بنا
بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور اسی وجہ سے وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ سپریم لیڈر کے انڈر کام کریں گے۔ ناظرین، ممکنہ طور پر سپہ پاسداران انقلاب کی طرز پر سپریم لیڈر کی اپنی ایک الگ سے فوج بھی ہوگی اور ایک دوسری سرکاری فوج ہوگی۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ افغان طالبان پہلے ہی عبوری گورننس، پولیس چیف اور دوسرے اضلاع کے پولیس کمانڈرز کا اعلان کر چکے ہیں۔ البتہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ نئی افغان حکومت کا نظام پارلیمانی ہوگا، صدارتی ہوگا یا پھر خلافت کے اصولوں پر ہوگا۔ بہرحال تمام چیزیں جلد سامنے آ جائیں گی۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان میں 20 سالوں کے بعد قندھار میں ایک بڑا خوبصورت منظر دکھنے کو ملا۔ ناظرین، وہ یہ ہے کہ افغانستان میں پہلی مرتبہ 20 سال بعد جہازوں سے بمبوں کی جگہ پھول برس رہے ہیں۔ آزادی کا جشن مناتے ہوئے افغان طالبان نے قندھار پر ہیلی کاپٹر سے پھولوں کی بارش کر دی۔ پھولوں کی بارش کرتے ہوئے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ افغانستان کے اندر امن و امان کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں پر ناظرین آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اب افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے افغان طالبان کی کیپیبلٹی کو شو کر دیا اور وہ کس طرح کی حکومت کرنے جا رہے ہیں۔ کابل میں ایک تاجر کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے والے اور 70,000 چھیننے والے ڈاکوؤں کو امارات اسلامی افغانستان کی خفیہ ایجنسی نے صرف 1 گھنٹے کے دوران گرفتار کر کے دنیا کی خفیہ ایجنسیز کو پیغام دے دیا کہ افغان طالبان کی خفیہ ایجنسی کی کیپیبلٹی کتنی ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی میڈیا کو اپنے تمام تروار خالی جانے پر بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اسی وجہ سے وہ افغان طالبان رہنماؤں سے میڈیا پر کافی چبھتے ہوئے سوالات کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک منظر دکھنے کو ملا جب بھارتی ٹی وی پر بھارتی ٹی وی اینکر نے افغان طالبان ترجمان سہیل شاہین سے پوچھا کہ بقول آپ کے آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، سارے معاملات قابو کے اندر ہی ہیں اور امن و امان ہے، تو پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ افغانستان سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ تو سہیل شاہین نے اس بات کا بہت خوبصورت جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ ابھی اناؤنس کر دیں کہ بغیر ڈاکومنٹس، بغیر پروسیس کے آپ لوگ امریکہ کے لیے جا سکیں گے تو دہلی ایئرپورٹ پر اگلے چند لمحوں میں لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں گے۔ یہی صورتحال اس وقت افغانستان کے اندر ہے، جس پر بھارتی اینکر کو چپ لگ گئی اور وہ آگے سے کوئی بھی جواب دینے کے قابل نہ رہا۔ یہاں پر ایک اور خبر بھی سامنے آئی جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کافی ہنگامہ برپا تھا کہ پاکستان میں امریکن فوجی کیوں آئے اور جس طرح سے سوشل میڈیا پر امریکن فوجیوں کی مٹی پلید کی گئی وہ سب سامنے ہے۔ ناظرین، اب ہوا یوں کہ جو فوجی جنہوں نے 3 ہفتے کے بعد پاکستان سے جانا تھا، پاکستانیوں نے جس طرح سے ان کی تصویریں ایڈٹ کی اور جس طرح کے تبصرے کیے گئے کہ اس کے بعد امریکن فوجیوں نے پاکستان سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ افغانستان سے آنے والے تمام امریکن فوجی جا چکے ہیں، اب پاکستان میں کوئی بھی امریکن فوجی موجود نہیں۔ ان میں سے بہت سے جہاز کی بجائے پورٹ سے پاکستان سے نکلے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔